आज इस्लामाबाद की एटीसी अदालत में मेरे 2 केसेस लगे हुए थे जिनमें मैं पेश हुआ। जज साहब ने पूछा और मैंने अर्ज़ की, मेरे काउंसिल ने अर्ज़ की कि हमने इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन कर ली है। आईओ से उन्होंने पूछा तो उन्होंने कहा कि अभी हमने इन्वेस्टिगेशन करनी है, हमने ज्वाइन कर ली है। उन्होंने हिदायत दी कि इन्वेस्टिगेशन को जल्द अज जल्द मुकम्मल किया जाए और 18 जुलाई की तारीख उन्होंने डाल दी और 18 को मैं पेश होऊंगा। आज जिस नुक्ते पे बात करना चाहता हूँ वो सियासी नौइयत का है और आपके इल्म में है कि कल मौलाना फजलुर रहमान साहब ने एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने पीडीएम की अहम जमात पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की क़यादत से गिला किया है। उन्होंने कहा कि अगर आपने दुबई में एक नशिस्त करनी थी और आपकी मीटिंग तय हो गई थी तो आप पीडीएम का हिस्सा हैं, आपको पीडीएम की दीगर जमातों को एतमाद में लेना चाहिए था। ये मीटिंग यकलख्त नहीं हुई, अचानक नहीं हुई, शेड्यूल्ड मीटिंग थी, पहले से तयशुदा मीटिंग थी और आप हमें एतमाद में लेकर जाते तो उन्होंने अपना गिला रिकॉर्ड करवाया। आपके इल्म में है कि मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की एक सियासी तारीख़ है और वो सियासी तारीख़ जो है वो शकूक व शुबहात पर मबनी है। आज वो तावन कर रहे हैं, माजी में वो हरीफ रहे हैं और मुस्तकबिल में वो कह चुके हैं कि पीडीएम कोई इलेक्टोरल अलायंस नहीं है, चुनांचे उनके सियासी रास्ते जुदा होंगे। तो पीएमएल नून के और पीपल्स पार्टी के सियासी रास्ते जुदा, पीडीएम के अंदर एतमाद की फ़िज़ा जो है वो अबरालूद, उसमें फुकदान, तो ये एक नई दिलचस्प सियासी सूरत हाल जन्म ले रही है और इंतखाबात की भी आमद है तो देखते हैं कि ऊँट किस करवट बैठता है। शुक्रिया। शाह साहब, IMF की टीम इमरान खान से मिलने गई ज़ुमान पार्क, क्या कोई गारंटी दी गई है खान साहब से? देखिए, IMF की टीम से मुलाकात हुई, बहुत अच्छी मुलाकात हुई। IMF ने पाकिस्तान को $3 अरब की 9 माह की एक ब्रिज फैसिलिटी दी है और पीटीआई की नज़र में ये जो स्टैंड बाय एग्रीमेंट है जिसकी हमने तायीद की है, जिसको हमने सपोर्ट किया है पाकिस्तान की खातिर, क्योंकि हम इस नतीजे पे पहुँचे कि अगर इस एग्रीमेंट को सपोर्ट नहीं किया जाता तो डिफ़ॉल्ट का ख़दशा था और अगर खुदा न खास्ता मुल्क डिफ़ॉल्ट कर जाता तो उसके बड़े मनफी माशी असरात होने थे। मुल्क अफरात ज़र जो है बहुत चढ़ा हुआ है, महंगाई बहुत है और अगर खुदा न खास्ता डिफ़ॉल्ट कर जाते तो उसकी हद दुगनी हो जाती, हाइपर इन्फ्लेशन होती। अभी भी इन्फ्लेशन कम नहीं है और जो बिज़नेस क्लाइमेट है वो कॉन्फिडेंस तो पहले ही शैटर्ड है, वो फर्दर विशिएट हो जाता। तो मुल्क के मफाद को सामने रखते हुए तहरीक इंसाफ ने फ़ैसला किया कि हम अपनी ज़ात और जमात से बालातर होकर पाकिस्तान और रियासत पाकिस्तान के मफादात को देखेंगे। गो हमारे जो हरीफ जमातें हैं उनका रवैया हमसे इसके बरक्स था। आपको याद होगा जब फैटफ की गुफ्तगू हो रही थी और पाकिस्तान की कोशिश थी, मैं उस वक्त वज़ीर ख़ारजा था, कि हिंदुस्तान हमें ब्लैक लिस्ट पे धकेलना चाहता है और हमारी कोशिश है कि हम ग्रे लिस्ट से बाहर आएँ। तो हमने कानून साजी और हमने एक ऐसा माहौल बनाया कि पाकिस्तान इससे बाहर निकले। बदकिस्मती से उस वक़्त जो इस वक्त पीडीएम की जमातें हैं उन्होंने हमसे ताउन न किया, हमसे नहीं पाकिस्तान से ताउन न किया
اور انہوں نے اپنی خواہشات کا ایک پلندہ جس کو وہ نیب قوانین کی ترامیم ہمارے سامنے انہیں رکھ دی اور مشروط کر دیا کہ اگر آپ نے ہمارا ووٹ لینا ہے تو نیب کے ان قوانین میں ان شکوں میں تبدیلی لائیے۔ پھر آپ نے دیکھا کہ انہوں نے اسمبلی میں ووٹ بھی نہیں کیا اور نیب کے قانون سازی میں انہوں نے حصہ نہیں لیا، انہوں نے بائیک آؤٹ کیا۔ الحمدللہ ہمارے نمبرز پورے تھے، الحمدللہ ہمارا ہوم ورک مکمل تھا اور پاکستان کامیابی سے گرے لسٹ سے باہر آ گیا۔ فرق صرف اتنا ہے کہ ہم نے پاکستان کے مفادات کو ترجیح دی اور انہوں نے اپنے ذاتی مفاد کو ترجیح دی۔ ہم نے آج اپنی پارٹی کے انٹرسٹ کو دوئم رکھا اور پاکستان کے مفادات کو اولیت دی، یہ فرق ہے ایک۔ نمبر دو، پی ڈی ایم اس بات پر معاف کیجیے پی ٹی آئی اس بات پر کنونسڈ ہے کہ یہ جو سٹینڈ بائی ایگریمنٹ ہے یہ مسئلے کا حل نہیں ہے، یہ ایک سٹاپ کیپ ارینجمنٹ ہے اور مسئلے کا حل نہیں ہے۔ اور پھر اس کی 3 حصے ہیں اور یہ 3 قسطیں ہوں گی۔ پہلی قسط انہوں نے کہا ہے وہ دینا چاہیں گے اب تاکہ جو ایک اسٹیبلٹی آئے اور غیر یقینی صورتحال ختم ہو، اور وہ تقریباً $1 بلین کی ہوگی۔ دوسری قسط تب دی جائے گی، تب خیال یہ ہے کہ ملک میں انٹرم گورنمنٹ آ چکی ہوگی، کیئر ٹیکر گورنمنٹ آ چکی ہوگی، کیونکہ اسمبلیوں کی میعاد جو ہے وہ 12 اگست کو پوری ہو جائے گی۔ اور تیسری قسط جو ہے اس کی ڈسبرسمنٹ ہوگی جب نئی حکومت معرض وجود میں آ چکی ہوگی۔ تو آپ ذرا ایک دیکھیے، اس میں جو مجھے آئی ایم ایف کی سوچ دکھائی دے رہی ہے وہ یہ ہے کہ وہ 3 گورنمنٹس کے ساتھ وہ سمجھ رہے ہیں کہ ان کو انٹریکٹ کرنا پڑے گا۔ اور پی ٹی آئی ایک سیریس سٹیک ہولڈر ہے پاکستان کی سیاست میں، اور وہ سمجھتے ہیں کہ تمام جماعتوں کو اس پروگرام کی اونرشپ لینی چاہیے، کیونکہ جس قسم کے اکنامک ریسٹرکچرنگ چاہیے وہ نیشنل کنسنسس کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ تو اچھی نشست ہوئی، ہم نے اپنا نقطہ نظر پیش کیا۔ 2018 میں جس قسم کی معیشت ہمیں ملی اور اس کے بعد جو ہم نے یک بعد دیگر جو ہم نے اصلاحات کی، کورونا کی انوائرمنٹ کے باوجود ہم نے جو اصلاحات کی، جو پیش رفت کی، وہ ان کے سامنے ہے۔ جو 6% گروتھ انہوں نے دیکھی، انہوں نے اس کو نوٹ کیا، اور آج وہ خود اعتراف کر رہے ہیں کہ 0.3% گروتھ ہوگی، یعنی کہ معیشت میں بگاڑ پیدا ہوا ہے اور معیشت سٹیبل دکھائی نہیں دے رہی۔ چنانچہ پی ٹی آئی نے قومی ذمہ داری کو نبھاتے ہوئے اس وفد سے ایک اچھی انگیجمنٹ کی، اور آن دا ہول میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا جو انٹریکشن رہا ہے آئی ایم ایف کے ساتھ بڑا پازیٹیو تھا۔ شاہ صاحب یہ بتا دیں کہ مودی سرکار نے ہمیشہ، چاہے کشمیر کا مسئلہ ہے، چاہے وہ شوبز انڈسٹری ہے، جب اس کے بعد یہ کھیل بھی آ گیا، اس میں اپنی ایک جو گندی سیاست ہے اس کو انوالو رکھنے کی کوشش کی ہے۔ اکتوبر میں ورلڈ کپ ہے، انڈیا میں ہونے جا رہا ہے، اور پاکستان کا ٹیم کا وہاں پر جانا ایک مسئلہ جو ہے وہ کریٹ ہوا ہے، جس میں اب وزیر خارجہ بلاول بھٹو جو ہے وہ ایک کمیٹی بنائی گئی ہے جس کو لیڈ کریں گے۔ تو آپ سابق وزیر خارجہ بھی رہے ہیں، تو کیا مشورہ ایک تو دیں گے؟ دوسرا، یہ جو سیاست مودی ایک گندی سیاست کھیل رہا ہے، اس پہ آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ تو کھیل میں بھی آپ انوالو کر رہے ہیں۔ بڑا مناسب سوال ہے آپ کا۔ بات یہ ہے کہ جی کھیل میں سیاست مت لائیے۔ ورلڈ کپ ایک بہت امپورٹنٹ ٹورنامنٹ ہے اور دنیا کی نظریں لگی ہوئی ہیں، اور بر صغیر میں کروڑوں شائقین ہیں جو کرکٹ میں دلچسپی رکھتے ہیں۔ پاکستان کی سوچ ہمیشہ تعمیری رہی ہے۔ ہندوستان دیگر معاملات میں اگر یہاں آ سکتا ہے، اسپورٹس میں آ سکتا ہے، تو کرکٹ میں ہچکچاہٹ کیوں؟ یہ سوچنے کی بات ہے۔ بلاول بھٹو زرداری کی سربراہی میں کمیٹی بنائی ہے، فیصلہ وزیر اعظم نے کرنا ہے، لیکن مجھے تو لگتا ہے کہ فیصلہ تقریباً ہوا ہے۔ ایک جسے کہتے ہیں نا، ایک اشک شوئی ضرور کی جائے گی، لیکن فیصلہ مجھے واضح دکھائی دے رہا ہے۔ لیکن ہندوستان کو ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اسی طرح
مجھے یہ بھی دیکھ کر تعجب ہوا کہ اس وقت جو ٹویٹر نے گلگت بلتستان کو ہندوستان کا پہ شمار کر دیا، اس پہ مجھے حیرانی ہوئی ہے۔ اگر کوئی ایکسیس کرنا چاہے تو وہ مقبوضہ کشمیر اس کا بیس بنتا ہے۔ میں اس پر چاہوں گا کہ اس کا نوٹس لے، فارن آفس نوٹس لے، وزیر خارجہ اس کا نوٹس لے اور بتائے کہ پاکستان نے اور دفتر خارجہ نے اس پر کیا پوزیشن لی ہے۔ تھینک یو۔